بسم اللہ الرحمن الرحیم. رفقائے محترم، کل ہم نے لفظ کے حوالے سے لفظ کے حوالے سے یہ بتایا تھا کہ یا تو یہ حرف ہوگا، حرف یہ اس کی مثال تھی مثلا الہ اور علا، یہ ہے کی طرف اور یہ پار وغیرہ، اور دوسرا اس کے لیے تھا اسم، اور تیسرا تھا فعل. تو ہم یہاں پہنچے تھے کہ اسم اور فعل ان کو جو چیز الگ الگ کرتی ہے وہ ہے زمانیت. یعنی ٹائم کا فیکٹر جو ہے وہ ہے جو اس کو اس سے یا اس سے الگ کرتا ہے. یعنی فعل جو ہوتا ہے اس میں زمانیت پائی جاتی ہے، اور اسم جو ہے اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا. لیکن پھر بات ہوئی تھی کہ زمانیت ایک ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی. زمانہ کوئی نظر آنے والی چیز نہیں ہے کہ اسے دیکھ کر ہم پہچان لیں کہ یہ فعل ہے، چونکہ اس میں زمانہ پایا جاتا ہے، اور یہ اسم ہے چونکہ اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا. ایسی بات نہیں. تو اس کا جو حل تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں علامات اسم، کہ ہمیں بتایا گیا کہ اسم جو ہے اس کی کچھ علامات ہیں. وہ علامات جہاں پائی جائیں وہ اسم ہوگا، اور جہاں وہ علامات نہ ہوں وہ فعل ہوگا. یعنی زمانیت کے ساتھ ساتھ یہ علامات فیصلہ کریں. ان علامات میں سے ہم نے مثلا تنوین کو پڑھا، اور تنوین کیا ہوتی ہے کل یہ ہمارے سامنے آئی. اس کا معنی ہے نون، یہ جو نعت ہے کہ اس میں نون کی آواز پیدا کرنا، گنگنانا. تو یہ کل بتایا تھا کہ دو پیشیں، دو زبر یا دو زیر، جس طرح مثال دی تھی کتابن یا کتابن، کتابن، یہ یوں پڑھا جائے گا. اگر آپ اس کو پورے کو کھولیں، کتابن، 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 تو یہ جو تنوین ہے یہ علامت ہے اسم کی. اور اسی طرح ایک دوسری علامت ہم نے دیکھی تھی ال، جس کا معنی ہے لام تعریف، یعنی ڈیفینیٹ آرٹیکل، اور یہ دی کے قائم مقام ہے. انگریزی میں جو دی ہوتا ہے دا، یہ اس کے قائم مقام ہے، اور یہ کسی بھی اسم کو پراپر خاص بنا دیتا ہے. اور جو اس طرح خاص بنتا ہے تو ہم نے دیکھا تو اسے کہتے ہیں معرف باللام، یعنی لام کے ذریعے خاص بنایا ہوا. جس طرح کل مثال دی تھی بس الکتاب، الکتاب، دا بک، ال ہٹا دیں، کتابن یعنی اینی بک، اے بک، کوئی سی کتاب، عام کتاب. اور ال لگ جائے، الکتاب، دا بک، یعنی کوئی خاص کتاب. اور اس ضمن میں بتایا گیا تھا کہ جب ال لگ جائے تو آخر میں کبھی بھی تنوین نہیں آئے، یعنی الکتابن غلط ہو، کیونکہ یہ تو ہے ال ڈیفینیٹ اس کو کر رہا ہے، اور یہ تنوین اس کو کامن کرتی ہے، عام کرتی ہے، نکرہ بناتی ہے. تو ایک اسم پراپر بھی ہو، خاص بھی ہو اور عام بھی ہو ایک ہی وقت میں، یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ دوسری علامت ہم نے پڑھی تھی تنوین کے بعد. اس کے بعد ہم نے یہ تا، جس کو کہتے ہیں مربوطہ، اور یہ تا مفتوحہ، یہ چھوٹی تا، یہ بڑی تا، یہ دونوں اسم کی بھی علامت ہے. اسم ہے جہاں بھی آپ یہ دیکھیں یہ اسم ہونے کی علامت. اور مزید پر ہاں اسمیت کے ساتھ ساتھ بتایا تھا کہ یہ مؤنث ہونے کی علامت ہے.
یعنی جس اسم کے ساتھ آپ یہ تا یا یہ تا دیکھیں، ضابطہ ہے، ایک دو استثناء صورتیں الگ ہیں، تو وہ اسم ہوگا اور مؤنث ہوگا۔ پھر ہم نے ان میں فرق کیا تھا کہ یہ تا جو چھوٹی ہے یہ وحدت کی علامت ہے، یعنی کسی چیز کا ایک ہونا، اور جب اسی کو یوں لمبا کر دیں تو یہ جمع بن جاتی۔ مثلا ہم نے لکھا تھا مسلماتون، مسلماتون ایک مسلمان عورت، اور جب اسی کو ہم یوں کر دیں مسلماتون، مسلماتون، تو یہ ایک سے زیادہ بلکہ دو سے زیادہ، کیونکہ عربی زبان میں جمع جو ہے وہ کم از کم دو کے بعد، دو کو مثنیٰ کہتے ہیں، تو تین سے عربی زبان میں جمع شروع ہوتی۔ تو یہ جو مسلماتن ہے یہ تا، یہ اسم ہونے کی بھی علامت ہے، واحد ہونے کی بھی علامت ہے، اور مؤنث ہونے کی بھی علامت ہے۔ اور اسی تا کو جب ہم یوں کر دیتے ہیں تو یہ اسم ہونے کی بھی علامت ہے، جمع ہونے کی بھی علامت ہے، اور مؤنث ہونے کی بھی علامت ہے۔ اب ان علامات میں یہ تو کل کا سبق ہے، اس میں دو تین چیزیں باقی رہ گئی ہیں، تو ان کو آج ہم لیں گے۔ ان میں ایک ہے رفقۂ محترم، اسے ہم کہتے ہیں الف مقصورہ، الف مقصورہ، اور دوسرے کو کہتے ہیں الف ممدودہ۔ یہ مقصورہ اور ممدودہ کیا ہے اس کو یہ سمجھے۔ مثلا اب یہ ہے حسنا، حسنا، یہ جو حسنا، یہ جو اس طرح کا کھڑا الف ہے، یہ بھی ہمیشہ اسم پر آتا ہے۔ اس کو مقصورہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں دو زبریں ہیں اس کی، یعنی حسنا صرف نون ہوتا زبر کے ساتھ، تو ہم ایک اب اس کو ڈبل کر دیجیے، آواز ڈبلنگ، تو مقصورہ میں ڈبلنگ کم ہے، ممدودہ میں اسی کو ہم کھینچ دیتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ مثلا حسناؤ، حسناؤ، یہ جو ہے، یا زہراؤ، زہراؤ، یہ جو ہے یہ الف ممدود ہے، یعنی یہ الف یا جسے ہم مدہ کہتے ہیں، یہ الف ہو یا یہ مدہ، یہ جہاں کہیں آئے گا وہ اسم ہو، یعنی حسنہ، کبرا، صغرا، دنیا، جہاں کہیں بھی یہ آواز آپ کو سنائی دے کانوں میں یا نظر آئے آنکھوں سے، تو آپ فوراً کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے۔ اور اسی طرح یہ آواز حسناؤ، زہراؤ، ہاں جی، فضلاؤ، ناماؤ، یہ آؤ، آ مدہ جسے ہم کہتے ہیں، تو یہ بھی علامت ہے اسم۔ الف مقصورہ اور الف ممدودہ یہ علامات ہیں اس بات کی کہ جس کے اوپر یہ الف مقصورہ ہے یا الف ممدودہ یہ اسم ہے۔ اب اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے رفقۂ محترم، وہ ہے مثلا آپ نے سنا ہوگا مثلا مادنیون، مادنیون، مکیون، وطنیون، نیشنل، وطنیون، یہ جو ہے یہ یا اس کو کہتے ہیں یائے نسبت، یائے نسبت۔ یہ انگلش میں جس طرح نیشن سے نیشنل، نیچر سے نیچرل، تو یہ ایئر لگا کر جو ہم اس کو ہم عربی زبان میں یائے نسبت کہتے ہیں۔ مکی، مکیون، مدنیون، قرآنیون، پاکستانیون، یہ جو یون ہے یہ ہوگا جب اس پر ال نہ ہو، ال آ جائے تو یہ ایک ہو جائے گا، المدنیو، المکیو، الوطنیو، تو یہ وہ ضابطہ، ال آئے تو ایک پیش، زبر یا زیر، ال نہ ہو تو دو۔ تو یہ جو یائے نسبت ہے، یائے نسبت، یہ مراد ہے
مدنیون، مکیون، وطنیون، قرآنیون، تو یہ یا نسبت اس کی ہے. تو ابھی ہم الف مقصورہ، الف ممدودہ اور یا نسبت، اور پچھلا اس کے ساتھ لام تنوین، لام تعریف، نون تنوین اور تائے مربوطہ اور مفتوحہ، یہ ہم، تو یہ ایک سبق جو ہے یہاں پر آ کر ختم ہوتا ہے. اب اس کے بعد ہمارا دوسرا سبق جو ہے، سیکنڈ لیسن، دوسرا سبق شروع ہوتا ہے. اس کو ہم اسم سے شروع کر رہے ہیں. اسم سے، اسم کو آج ہم اپنے مقاصد میں داخل ہونے کے لیے یوں تقسیم کرتے ہیں: اسم ظاہر اور اسم ضمیر. اسم ظاہر اور اسم ضمیر. مثلا اردو میں ہم کہتے ہیں مثلا رشید آیا، وہ اپنے ساتھ مثلا کتاب لایا. اب یہاں پر جو وہ ہے رفقہ محترم، رشید جو ہے یہ تو ناؤن ہے، اسم ظاہر، یعنی ایک شخص کا نام ہے. اب جب ہم اس رشید کو آگے ذکر کرنا چاہیں تو بار بار اگر رشید کا لفظ بولیں تو یہ طبیعت پر گراں گزرتا ہے. اس لیے اس لفظ کو بار بار ظاہر کرنے کی بجائے اس کے لیے ہم نے ایک چھوٹا سا اسم جو ہے وہ وضع کی ہے، اور وہ انڈیکیٹ کرتا ہے اس کی جانب جس کے لیے ہم نے اسے کھڑا ہے. پاس رشید اس میں ظاہر ہوگا، اور وہ جو ہے وہ جو ہے اس کو ہم اس میں ضمیر کہیں. تو اس میں ضمیر جو ہے اسے کہتے ہیں پرو ناؤن، انگریزی میں اسے کہتے ہیں پرو ناؤن. تو یہ پرو جو ہے رفتانوت، یہ ہے فار، کے لیے، اور ناؤن کا معنی اسم، ایک چیز جو کہ اسم کے لیے قائم مقام ہے، جو کہ اسم کی جگہ پر کھڑی ہے، اسم کی جگہ پر ہم اسے استعمال کرتے. تو آج ہم اس میں ظاہر، تو چونکہ ایک ظاہری بات ہے، اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے آج ہم اس میں ضمیر کا بیان جو ہے اس کو پڑھیں گے. اس میں ضمیر، اس میں ضمیر جسے پروناؤن کہتے ہیں. تو یہ ضمیر یا اس میں ضمیر جو ہے رفقہ محترم، یہ یا تو غائب ہوتا ہے، غائب کے لیے ہو، جسے تھرڈ پرسن کہتے ہیں انگریزی میں، غائب کے لیے ہوگا، یا یہ مخاطب جسے سیکنڈ پرسن کہتے ہیں، مخاطب جسے مخاطب یعنی خطاب کیا جا رہا ہے، اور یا پھر یہ تیسرا ہوگا متکلم، فرسٹ پرسن. یعنی یہ جو ضمیر ہے اس میں ضمیر یا غائب ہوگا، غائب کے حوالے سے، یا مخاطب کے حوالے سے، یا متکلم کے حوالے سے. اور اسی طرح اگر یہ غائب ہے تو پھر اس میں دو احتمال ہیں، یا تو وہ مذکر کے لیے ہوگا یا مؤنث کے لیے ہوگا. مثلا جس طرح ہمارے ہاں وہ ہے مذکر مؤنث دونوں کے لیے، لیکن انگریزی میں ہی مذکر کے لیے اور شی مؤنث کے لیے. تو اسی طرح یا یہ مذکر ہوگا یا مؤنث. اور یہی حال یہاں بھی، میں میم زال ڈال رہا ہوں مذکر اور میم واو مؤنث، اور یہی حال یہاں میم زال اور میم واو. تو آپ یہ دیکھیں، پہلے تین، غائب، مخاطب، متکلم، تین، پھر ان کی دو دو شکلیں بنی، مذکر اور مؤنث، مذکر اور مؤنث، مذکر اور مؤنث، کتنے بن گئے؟ 6. پھر اس کے بعد یا یہ مذکر جو ہے یہ واحد ہوگا یا مثنی ہوگا. مثنی کا معنی ہوتا ہے دو، ڈوئل، یا مثنی ہوگا
اور یا یہ جمع ہوگا. بس اس طرح اگر ہم 6 کو اس میں ضمیر کے طور پر استعمال ہو. اب ہم ان کا نقشہ لکھیں گے اور ان کا استعمال جو ہے جزئی وہ مثالوں کے ذریعے دیکھیں گے اور پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کیا فنکشن کہاں پر کس حوالے سے انجام دے. اب اس میں رفقائے محترم جو ہوا ہے، ہوا یہ ہے ہی کے لیے، جس طرح انگریزی میں ہی ہوتا ہے یا اردو میں وہ ہے ایک، اس کے لیے ہوا مینز ہی، وہ غائب. اور جب یہ مؤنث ہو مقابلے میں تو یہ ہے ہیا، شی یعنی ہوا وہ اور ہیا وہ لیکن عورت، یہ مذکر اور یہ مؤنث. اور جب اس کو یا اس کو مثنیٰ کریں دو ہوں تو اس کے لیے ان کے پاس ایک کامن لفظ ہے اور وہ ہے ہما. دے ٹو. لیکن پھر سوال پیدا ہوگا کہ اگر یہ کامن ہے، اگر یہ ہما کامن ہے، اس کے لیے بھی ہے اس کے لیے بھی ہے، تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ مذکر کے لیے ہے یا مؤنث کے لیے ہے؟ ابھی اس کا پتہ چل جائے گا. پھر اگر جمع ہو تو یہ ہوم ہے، ہوم دے THEY دے، وہ جمع بہت سے مرد ہوم، اور بہت سی عورتیں ہوں تو وہ ہے ہن دے آل آف دیم، سب عورتیں. اب اس طرح اگر ہم ایک لفظ، دو اور یہ 3، یہ 4 اور یہ 5، تو یہ 5 لفظ جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئے، ہوا، ہیا، ہما، ہوم، ہن. ہوا وہ ایک مرد، ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ 2 مرد یا وہ 2 عورتیں، ہوم وہ سب مرد، اور ہننا وہ سب عورت. یہ قاعدہ. اب اس کے بعد جب ہم مخاطب کی طرف آتے ہیں تو اس کے لیے انتا، یو زبر کے ساتھ، انتا مینز یو، تو ایک مرد. اور اگر زبر کو زیر کر دیں، زیر کر دیں تو ایک عورت، یعنی وہی تا ہے، زبر کر دیں تو تو مرد، زیر کر دیں تو ایک عورت. اور جیسے یہاں پر ہم نے ہما کو کامن رکھا، اس کے لیے بھی اس کے لیے بھی، تو اسی طرح اگر ہم یہاں انتما کر دیں، انتما، تو یہ دونوں کے لیے استعمال ہوگا. یہ کامن ہے، اور جب کامن ہے تو دیکھیں گے کہ پھر ان کو الگ الگ ہم کیسے سمجھیں گے، وہ ابھی آگے آ جاتے ہیں. اور جب جمع ہو، مرد ہو تو انتم، تم سب مرد، انتم، اور تم سب عورتیں، انتن، تم سب عورتیں. اب یہاں بھی 5، یعنی انت الگ، انت الگ، انتما دونوں میں مشترک تو 3 ہو گئے، انتم تم سب مرد 4، انتن تم سب عورتیں 5، تو یہ 10 ہو گئے. اب اس کے بعد جب متکلم میں ہم آتے ہیں تو متکلم کے اندر آنا یعنی میں، آنا میں، آئی. اور یہ مشترک ہے، مؤنث ہو تو مذکر ہو تو دونوں کے لیے آنا ہے. فرق کیسے ہوگا ابھی بتاتا ہوں. آنا، اور جب آنا یہ یا یہ
دو ہوں تو اس کے لیے ایک لفظ ہے نحن. دو مرد ہوں تب، دو عورتیں ہوں تب. اور اسی طرح یہی نحن ہو، دو سے زیادہ مرد ہوں تو، دو سے زیادہ عورتیں ہوں تو، دونوں صورتوں میں نحن. تو اس کا مطلب ہوا کہ یہاں 5 کی بجائے صرف 2 ہے. آنا نحن، آنا نحن. استعمال یہ آنا نحن 6 جگہ پر، لیکن لفظ ہمارے پاس 2 ہے. اب اس طرح گویا 5 5 10 اور 2 12. یہ 12 لفظ ہیں پروناؤن کے حوالے سے، اس میں ضمیر کے حوالے سے. ایک تو اس کو ذہن میں ہم نے رکھنا ہے. نمبر 2، اس کی ایپلیکیشن کے لیے اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں. یوں سمجھے رفقا محترم کہ مسلمون ایک مسلمان مرد، ایک مسلمان مرد مسلمون، اور ایک مسلمان عورت ہو تو مسلماتن. ایک مسلمان مرد، ایک مسلمان عورت مسلماتن. اور جب یہ 2 ہوں تو اس کو یوں کہنا ہے مسلمان. مسلمان 2 مرد مسلمان، اور 2 مسلمان عورتیں ہوں تو مسلماتان. دو مسلمان عورتیں. جب 2 سے زیادہ مرد مسلمان ہوں تو اس کو یوں کہنا ہے مسلمون. اور 2 عورتیں ہوں، 2 سے زائد عورتیں، تو ان کو یوں کہنا ہے مسلماتن. مسلماتن. یہ جو سٹرکچر ہے رفقا محترم، یہ 6 لفظ اور یہ 12، اس سے ہماری آدھی گرامر جو ہے میرے نزدیک ختم ہو جائے. یہ بنیادی سٹرکچر ہے اب ہمارے پاس، اور یہ اساس ہے. یہ اگر ہم سمجھ گئے ہیں تو آپ سینٹینسز کی دنیا میں، جملوں کی دنیا میں داخل ہونا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہا. یوں سمجھ لیں جس طرح کل بات ہو رہی تھی کہ لفظ جو ہے، لفظ یا مفرد ہوتا ہے یا مرکب. مرکب سے ہماری مراد ہے کہ ایک لفظ دوسرے لفظ کے ساتھ جڑا ہوا ہو، الفاظ کا مجموعہ مرکب کہلاتا ہے. مرکب میں یا تو فریز ہوتی ہے نامکمل، یا وہ مکمل ہوتا ہے، کمپلیٹ ہوتا ہے. کمپلیٹ ہو تو اسے سینٹینس یا جملہ کہتے یا کلام کہتے. جملہ، کلام، سینٹینس ایک ہی بات. مثلا ہم کہیں وہ مسلمان مرد ہے. اب جب یہ کہیں گے وہ ایک مسلمان مرد ہے تو یہ، یا وہ ایک مسلمان عورت ہے، یہ جب آواز ہم سنیں گے تو ہمیں اس میں انتظار نہیں، ایک بات مکمل ہے. لیکن اس کے برعکس اگر کوئی کہے وہ مسلمان، تو ہمیں انتظار رہے گا کیا ہوا، آیا گیا کیا ہوا. یعنی وہ گھوڑا ہے، ایک بات مکمل ہے، لیکن کہے وہ گھوڑا، بات نامکمل ہے. تو جب بات مکمل ہو تو اسے رفقا محترم ہم جملہ کہتے ہیں، جملہ. کلام کہتے ہیں، انگریزی میں سینٹینس کہتے ہیں. اور یہ جو جملہ یا کلام ہے، یہ ایک اس میں مبتدا ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے. مبتدا کو سبجیکٹ کہتے ہیں اور خبر کو پریڈیکیٹ. مثلا جب آپ نے کہا وہ مسلمان مرد ہے تو اس میں وہ جو ہے یہ مبتدا ہے، مسلمان مرد ہے یہ خبر. تو ہر جملہ ہمیشہ مبتدا یا خبر، مبتدا اور خبر
پر مشتمل ہوگا۔ اس میں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ عربی زبان میں مبتدا اگر مذکر ہو تو خبر بھی مذکر، اور اگر یہ مؤنث ہو مبتدا تو خبر بھی مؤنث۔ اسی طرح واحد ہو تو یہ بھی واحد، مثنی ہو تو یہ بھی مثنی، اور جمع ہو تو یہ بھی جمع، یعنی جیسے واحد ہوگا یہ تو یہ بھی اس کے عین مطابق واحد۔ اب یہ جو چیزیں ہیں مذکر مؤنث بیک وقت تو ان میں سے دو نہیں ہوں گی، ایک ہی چیز ہوگی، اور اسی طرح یہ جو نمبر ہے واحد مثنی یا جمع یہ بھی بیک وقت اکٹھے نہیں ہوں گے، ان میں بھی ایک ہی بات ہوگی، تین میں سے بھی ایک ہی بات چلے گی۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہوگا کہ خبر دو چیزوں میں اپنے مبتدا کے مطابق ہو، جنڈر اور نمبر، جنس میں، مذکر مؤنث ہونے میں اور تعداد میں۔ یعنی اگر وہ مذکر ہو تو وہ بھی مذکر، مؤنث ہو تو مؤنث، واحد ہو تو واحد، مثنی ہو تو مثنی، جمع ہو تو جمع۔ اب ہم یہ جو ہمارے پاس ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں وہ ایک مسلمان مرد ہے۔ اب اس کو عربی میں یوں کہا جائے گا ہوا ہی، یہ لگا ہوا مسلم۔ یہ جو انگریزی میں از ایم آر ہے اس کی عربی میں ضرورت نہیں ہوتی، ان دونوں کا یہ جوڑ جو ہے جس شکل میں ہے یہ از ایم آر کا مفہوم خود ادا کرتا ہے۔ ہوا مسلم، ہوا مسلم، وہ ایک مرد مسلمان ہے۔ اور اگر یہی بات ہم نے شی کے حوالے سے کہنی ہو تو اب ہوا نہیں ہم کہہ سکتے، ہیا کہیں گے، ہیا، اور مسلمون نہیں کہہ سکتے، کیا کہیں گے؟ ہیا، یہ ہیا مسلمتن، ہوا وہ، ہوا مسلمن، ہیا مسلمتن۔ ہوا مسلمن، وہ ایک مرد مسلمان ہے، ہیا مسلمتن۔ اب یہاں ہم آئے ہوا، ہما، تو بتایا تھا کہ ہما جو ہے یہ مشترک مذکر اور مؤنث کے مابین۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ یہ ہما مذکر کے لیے ہے یا مؤنث کے لیے، کیسے پتہ چلے؟ تو یہ قاعدہ ہمیں مدد دے گا کہ اگر ہما مردوں کے لیے ہے تو یہ مسلمانے ہم استعمال کریں گے، اور اگر ہما اس کے حوالے سے ہے تو یہ مسلمتانے ہو جائے گا۔ یعنی جو خبر ہے وہ ظاہر کرے گی کہ ہما سے مراد مذکر ہے یا مؤنث۔ ہما مسلمانے، ہما مسلمانے، اس کا معنی ہے کہ وہ دو مرد مسلمان ہیں، ہما مسلمانے۔ اور جب دو عورتیں ہوں گی تو ہم کہیں گے ہما مسلمتان، ہما مسلمتان۔ تو یہ آنے اور یہ تانے یہ علامت ہے مثنی ہونے کی، جسے ڈوئل کہتے ہیں، مثنی دو، مرد ہوں گے تو آنے، عورتیں ہوں گی تو تان۔ تو یعنی اس ہما کو جو چیز الگ کرے گی وہ اس کی خبر ہے۔ اگر وہ مذکر ہوگا تو ہم کہیں گے ہما مسلمانے، اور اگر عورتیں ہوں گی تو ہم کہیں گے ہما مسلمتان۔ اب اسی طرح اگر ہم ہیں مرد تو اس ہم کے ساتھ یہ آئے گا مسلمون، ہم مسلمون، دے آر مسلمز، ہم یہ آئے گا جمع مسلمون۔
اور اگر عورتیں ہوں گی تو ہننا، اور یہ آئے گا جمع مسلماتن، ہم مسلمون، they all of them are Muslims، وہ سب کے سب مسلمان ہیں، مرد ہیں. اور اگر دے عورتیں ہیں تو ہننا مسلماتن، ہننا مسلماتن. اب یہ جو پروسیس ہے رکھتا ہوا، یہ 6 ہمارے سامنے، مسلمون، مسلمانی، مسلمون، مسلمتن، مسلمتانی، مسلماتن. جیسے ہم نے ان کے ساتھ یہ 5 لگائے ہیں، بالکل یہی یہاں ہم استعمال کریں گے. مثلا تو ایک مرد مسلمان ہے، کیا ہو جائے گا؟ انت مسلمون، انت تو ایک مرد مسلمون. تو ایک عورت مسلمان ہے، انتی یہ آ جائے گی مسلمتن. جب یہ انتما ہوگا، انتما مسلمانی، انتما مرد مسلمانی. اور اگر یہ عورتیں ہیں تو انتما مسلمتانی، انتما مسلمتان. اب اگر انتم ہے جمع کے لیے تو ہم یہ انتم مسلمون یا مسلمون. اور اگر یہ عورتیں ہیں تو کیا کہیں گے؟ انتن مسلماتن، انتن مسلماتن. اب اس کے بعد ہم ادھر آتے ہیں فرسٹ پرسن. اگر مرد ہے تو وہ کیا کہے گا؟ انا مسلمون، انا مسلمون، انا مسلمون. اب انا تو وہی رہے گا عورت کے لیے، لیکن انا مسلمون وہ نہیں کہے گی. انا مسلمتن، انا مسلمتن. اب اس مسلمہ نے یا یہاں پر تا کا آنا جو ہے، اس نے بتا دیا کہ یہ آنا مؤنث، یعنی آنا تو کامن تھا دونوں میں، مذکر اور مؤنث میں. لیکن یہ بعد والی جو خبر ہے، اس خبر کے اندر اگر مذکر ہوگا تو مسلمون ہوگا، وہ آنا اگر مؤنث ہے تو مسلمتن. اسی طرح نحنو پر آ جائیے. اگر نحنو 2 مردوں کے حوالے سے ہے تو کہیں گے نحنو مسلمان، نحنو مسلمان. اور اگر وہ 2 مرد نہیں 2 عورتیں ہیں تو نحنو مسلمتان، نحنو مسلمتان. اور اسی طرح جب آگے چلیں گے اب جمع میں، تو جب 2 سے زیادہ مرد ہیں تو کیا کہیں گے؟ نحنو مسلمون، نحنو مسلمون. اور جب وہ عورتیں ہیں تو کیا کہیں گی؟ نحنو مسلماتن. یہ آ جائے گا نحنو مسلماتن. اب اسی کو مثلا ایک لفظ لکھیں من. من means who، کون. یہ سوال پوچھنے کے لیے کون ہے تو عربی زبان میں من استعمال ہوتا ہے. اگر ہم یوں کر دیں من ہوا، وہ کون ہے، تو ہم کہیں گے ہوا مسلمون، ہوا مسلمون. عورت ہوگی تو من ہی، وہ عورت کون ہے؟ ہی مسلمتن، ہی مسلمتن. اس کی یہ مٹانے ضرورت تو نہیں. اب یہاں ہم اس کی چند ایک الفاظ کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں. مثلا لکھیے جس طرح مسلمون تھا اسی طرح مثلا کاتبون، رائٹر.
رائٹ لکھنے والا. اب اس کی مؤنث کاتباتن شی کے لیے. اب اس کا دو ہوں گے کاتبانے کاتباتان کاتبون اور کاتباتن کاتباتن. اب اسی طرح اسی پیٹرن پر آپ مؤمن صادق زاہد مومن امن میں آنے والا یا امن فراہم کرنے والا, صادق سچ کر دکھانے والا سچا, زاہد جانے والا, عائد واپس لوٹنے والا. اسی طرح مثلا معلم استاذ, اور معلم یعنی یہ جو ہے نا معلم شاد زیر آ جائے معلم تو یہ ہے ایجوکیٹ کرنے والا, تعلیم دینے والا, اور زبر آ جائے معلم ٹاٹ جسے سکھایا جائے, سیکھنے والا نہیں سکھانے والا, معلم زیر کے ساتھ, معلم ٹو بی ٹاٹ جسے سکھایا جائے شاگرد, معلم معلم. اسی طرح ناصر مدد کرنے والا ہیلپر. پھر لکھے منصور ہیلپ جس کی مدد کی جائے کی گئی ہو, تو منصور منصورت اس کے تا لگا دیں گے تو مؤنث بن جائے گا منصورت. تو آج ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو ہوا ہی ہما ہوم ہن, اسی طرح انت انت انتما انتم انتن انا نحن. تو اب یہ جو رفقائے محترم ہمارے پاس ضمیریں ہیں ہوا یا پھر ان کے مابین ہما, تو یہ ہوم اور ہن. اب آپ نے یہ جو ہے ان کے ساتھ ان کو استعمال کریں, کاتبون کاتبان کاتبون کاتبتن کاتبتان کاتباتن, اس کو اسی پیٹرن پر مومن مؤمنتن مؤمنان مؤمنون مؤمنتن مؤمنتان مؤمناتن. اسی طرح صادقون صادقان صادقون صادقتن صادقتان صادقاتن. زاہب کاتبن کے وزن پر, زاہب زاہبان زاہبون, زاہبتن زاہبتان زاہباتن جانے والا, زاہب کا معنی جانے والا. عائد واپس لوٹنے والا واپس آنے والا, تو عائد عائدان عائدون. عائدتن عورت ایک عورت, عائدتن عائدتان عائدات. اسی طرح معلم معلمون ایک کے لیے, معلمان دو کے لیے, معلمون. اب معلمتن معلمتان معلماتن معلماتن. اب یہ جو ہمارے سامنے الفاظ ہیں انہی کو اگر ہم یعنی اپنے یہ جو الفاظ ہیں ان کے ساتھ ہوا ہیا ہما ہوم
हुन्ना, अंता, अंति, अंतुमा, अंतुमा, अंतुम, अंतुन्ना, आना, ना। तो ये जिस वक्त मोहतरम आज यानी आप इन 12 ज़मायर को इनके साथ इस्तेमाल करने के लिए अपने आप को अहल पाएंगे, तो अरबी जुबान का जो नॉमिनल सेंटेंसेस जिसे हम कहते हैं जुमला है इसमिया कि जो कसरत के साथ इस्तेमाल होते हैं, तो इस तरह अरबी जुबान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बुनियादी तश्कीली ढांचा, वो इसके सिवा कुछ नहीं। और इन कवायद को या इन असूलों को या इन प्रिंसिपल्स को हर हाल में यानी आगे लाया जाता है, बढ़ाया जाता है, और इनकी खिलाफ वर्जी नहीं होती सिवाय एक के, वो ये, वो भी लिख लें, आगे हमने उससे काम लेना है। अगर हमारा कोई मुब्तदा हो, मुब्तदा, और वो हो जमा गैर आकिल, यानी इंसान के अलावा, मसलन घर, परिंदे, पहाड़, दरिया, ये जितनी इंसान के अलावा चीजें, अगर ये हो मुब्तदा, तो इनकी जो खबर है वो हम वाहिद मुअन्नस ला सकते हैं। मसलन हम कहते हैं घर ऊंचे हैं, घर ऊंचे हैं। अब घर जो है वो उसके लिए हमने कल पढ़ा था बैतुन, बैतुन, और जमा है बुयूतुन, बैत की जमा बुयूतुन, बुयूतुन, और जो ऊंचा है उसके लिए है आलियतुन, आलियतुन, ऊंचे। अब अगर हम यूं कहें बुयूतुन आलियतुन, बुयूतुन आलियतुन, इसका माना तो है ऊंचे घर, ऊंचे घर। यहां पर ऊंचे घर में ऊंचे जो है ये खबर नहीं है, बल्कि ये क्या है, सिफ्त है, एडजेक्टिव है। हमने तो कहना है घर ऊंचे हैं, तो हमें तो खबर दरकार है, सिफत नहीं। तो इसलिए यहां पर हम अल दाखिल करेंगे और यूं कहेंगे अल बुयूतो। ये कायदा है कि जो सब्जेक्ट है, मुब्तदा है, ये खास होता है, मारफा होता है, आम नहीं होता। तो हम कहेंगे अल बुयूतो, अल बुयूतो आलियतुन, आलियतुन। अगरचे यूं भी कह सकते हैं आलियातुन, ये गलत नहीं है, सिर्फ ये इस्तिस्ना है कि अगर मुब्तदा जमा गैर आकिल हो, यानी इंसान के अलावा जो पहाड़, दरिया, परिंदे, वहशी जानवर, इंसान के अलावा, तो उसकी जो खबर है वो वाहिद मुअन्नस हम ला सकते हैं। अब मसलन मैं कहता हूं आना कातिबुन, आना कातिबुन, और मेरा जो मुखातब है वो भी राइटर है, तो अब उसको खिताब करूंगा तो क्या कहूंगा, और के लिए वाव अरबी जुबान में, आना कातिबुन व अंता, और तू, व अंता कातिबुन। और अगर वो औरत है तो कहती है आना कातिबतुन व अंती व
انت، یہاں آپ کاتبون نہیں کہتے، وانت قاتبۃ، مثلا انا مسلم، تو اب یہاں وانت مسلم، انا مسلمۃ عورت ہے، انا مسلمۃ وانت مسلمۃ، مثلا نحن مسلمون وانتم مسلمون، یعنی انا مسلمون مفرد کے لیے، اور جب دو کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ نحنو، نحنو، اب یہاں کیا آ جائے گا؟ مسلمان، نحنو مسلمان، ہم دو مرد مسلمان، اور جب وہ دو عورتیں ہیں تو وہ کہتی ہیں نحنو، اب یہاں مسلمان نہیں کہتے، نحنو مسلمتان، نحنو مسلمتان، جب دو سے زیادہ مرد ہیں تو وہ کہتے ہیں نحنو مسلمون، مرد نحنو مسلمون، اور جب عورتیں ہیں تو کہیں گی نحنو مسلمات، مسلمات، مثلا انا عابد، انا عابد، میں اللہ کا عبادت گزار ہوں، انا عابد، اور عورت جب کہے گی تو کیا کہے گی؟ انا عابدۃ، انا عابد، کتنا، انا عابدۃ، یہ عورت کے لیے، جب وہ دو مرد ہیں تو کہتے ہیں نحنو، نحنو عابدان، نحنو عابدان، ہم دو مرد عبادت گزارے، اور جب وہ کہے گا نحنو، دو عورتیں ہیں تو کیا کہیں گی؟ عابدتان، جب دو سے زیادہ مرد ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ نحنو عابدون، اور یہاں کہیں گے نحنو عابدات، مثلا انا صائم، انا صائم، میں صوم کی حالت میں ہوں، اور جب عورت کہے گی تو کیا کہے گی؟ انا صائمۃ، اور جب دو مرد ہیں نحنو صائمان، صائمان، نحنو دو سے زیادہ ہیں نحنو صائمون، جب عورت ہے دو عورتیں ہیں تو کیا کہیں گی؟ نحنو صائمتان، صائمتان، اور جب دو سے زیادہ ہیں عورتیں تو نحنو صائماتن، صائماتن، نحنو صائماتن، نحنو صائماتن، مثلا انا معلم، میں استاذ ہوں، انا معلم، اور جب عورت ہوگی تو کیا کہے گی؟ انا معلمۃ، انا معلمۃ، اب مثلا جب انا معلمۃ ہے تو اس کا سوال کیا ہوگا؟ من انت، من انت، تو کون ہے؟ انا معلمۃ، انا معلمۃ من پاکستان، پاکستان سے، انا معلمۃ من الہند، تو انا معلم، انا معلمۃ،
تو یہ جواب ہے کس کا؟ من انتی، تو کون ہے؟ انا معلمتن، انا مسلمتن، انا پاکستانیتن، انا پاکستانیتن، میں پاکستانی ہوں، میں معلم ہوں، میں مسلم ہوں، میں صادق ہوں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ضمائر تھے 12 ان کو ہم نے اس طرح استعمال کرنا ہے، مذکر کے ساتھ مذکر، مؤنث کے ساتھ مؤنث، مثنیٰ کے ساتھ مثنیٰ، جمع کے ساتھ جمع، مؤنث کے ساتھ مؤنث، مذکر کے ساتھ مذکر۔ اور یہ قاعدہ قرآن میں، احادیث میں ہر جگہ آپ کو، مثلا قرآن کہتا ہے نحن لہو مخلصون، نحن، اب یہ نحن لہو کا ایک لفظ ہے، لام کے لیے، ہو اس کے، لہو اس کے لیے، نحن لہو مخلصون، اور لہو سے مراد اللہ تعالی، ہم اس اللہ کے لیے خالص ہو چکے ہیں۔ نحن لہو مخلصون، نحن لہو عابدون۔ تو اب یہ مؤمنات طائبات، آگے سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں یہ بار بار یہ مذکر کے ساتھ مذکر، مؤنث کے ساتھ مؤنث، تو یہ 12 تو رفقائے محترم ضمیریں ہوئی، اور ان 12 کے استعمال کے لیے 6 ہیں نمونے، اور وہ اس معنی میں کہ 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے، عابدن، عابدان، عابدون، عابدتن، عابدتان، عابداتن، یعنی عابدتن، عابدتان، عابداتن، عابدن، عابدان، عابدون۔ تو اب یہ جتنے بھی یہ ہیں الفاظ ہم نے لکھے ہیں، ان الفاظ کو آپ نے ان 12 ضمائر کے ساتھ استعمال کرنا ہے، جتنا بھی استعمال ہو جائے، اور یہ جتنا ہم ان کو استعمال کرتے چلے جائیں گے اتنے ہی یہ جملے جو ہیں سینٹینسز، بالخصوص جملہ اسمیہ، ان کے اوپر ہماری کمانڈ ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہاں پہ ہم رکتے ہیں، اس ضمن میں اگر کوئی سوال ہو یا بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔